Moments ago, Israel launched Operation Rising Lion, targeted military operation to roll back the Iranian threat to Israel's very survival. This operation will continue for as many days as it takes to remove this threat. وہی ہوا جس کا دنیا کو خوف تھا. آج الصبح تہران زوردار دھماکوں سے لرز اٹھا. اسرائیل نے ایران کی ٹاپ ملٹری لیڈرشپ، ٹاپ براس سائنٹسٹ اور نیوکلیئر اور ملٹری انسٹالیشنز کو چن چن کر نشانہ بنایا. حملے تہران کے آرمی کمپاؤنڈز اور ملٹری آفیسرز کے گھروں اور فلیٹس پر بھی کیے گئے. امپورٹنٹ بات ہے کہ اسرائیل کا حملہ کوئی سرپرائز اٹیک یا کسی قسم کا شاک اسالٹ نہیں تھا. پوری دنیا اسرائیلی حملے سے باخبر تھی. لیکن تعجب کی بات ہے کہ ایران کا میزائل ڈیفنس سسٹم، ایئر ڈیفنس شیلڈ اور ریڈار ٹیکنالوجی اسرائیلی حملے کو روکنے میں بری طرح ناکام ہو گئی. یا شاید تہران کے پاس کوئی آفینسو یا ڈیفینسو کیپیبلٹی تھی ہی نہیں. ایران کی سرکاری نیوز ایجنسی ارنا کے مطابق پاسداران انقلاب کے کمانڈر ان چیف جنرل حسین سلامی، ایران کی آرم فورسز کے چیف آف اسٹاف میجر جنرل محمد باقری، پاسداران انقلاب کے ڈیپٹی کمانڈر میجر جنرل غلام علی رشید، ایئر فورس کے کمانڈر امیر علی حاجز زادے اور ان سمیت 20 سینئر ملٹری کمانڈرز کو نشانہ بنایا گیا. نیوکلیئر سائنٹسٹ فریدون عباسی سمیت 6 نیوکلیئر سائنٹسٹ بھی شہید ہوئے. اسرائیلی آپریشن رائزنگ لائن کے نام سے اسرائیلی کارروائی میں اسرائیل کے 200 فائٹر جیٹس نے ایران کی حدود میں 100 ٹارگٹس اسٹرائکس کی. تہران، ناٹانز، تبریز، خرم آباد اور ہمدان میں بیلسٹک میزائلز کی فیکٹریز اور ایئر بیسز کو بھی اسرائیل نے نشانہ بنایا. تہران میں سینئر ملٹری کمانڈرز کے لیے مخصوص رہائشی کمپلیکس کو مکمل طور پہ تباہ کر دیا گیا. انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی نے تصدیق کی کہ نتانز کا یورینیم انریچمنٹ کرنے والا ہیڈ کوارٹرز بھی نشانہ ہو چکا ہے. تہران کے فیول انریچمنٹ پلانٹس کو بھی نقصان پہنچا ہے اور تہران کی انڈر گراؤنڈ نیوکلیئر سائٹس فورڈو کو بھی نقصان پہنچا ہے. At present, the competent Iranian authorities have confirmed that the Natanz enrichment site has been impacted and that there are no elevated radiation levels. They have also reported that at present the Esfahan and Fordow sites have not been impacted. This development is deeply concerning. I have repeatedly stated that nuclear facilities must never be attacked, regardless of the context or circumstances, as it could harm both people and the environment. I call on all parties to exercise maximum restraint to avoid further escalation. I reiterate that any military action that jeopardizes the safety and security of nuclear facilities risks grave consequences for the people of Iran, the region and beyond. ایران نے اسرائیلی حملوں کے بعد کوئی معنی خیز یا بھرپور رسپانس نہیں دیا. فی الحال اپنی فضائی حدود بند رکھی ہے. قم کی مسجد جمکران میں انتقام کی علامت کے طور پہ صرف سرخ پرچم لہرا دیا گیا ہے. فوری رد عمل دیتے ہوئے تہران نے اسرائیل پر 100 سے زائد ڈرونز داغے جنہیں ہدف پر پہنچنے سے قبل ہی اسرائیل نے ناکام بنا دیا. ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے حملوں کو جنگی جرم قرار دیا اور کہا کہ حملہ کر کے اسرائیل نے اپنے لیے تلخ قسمت کا انتخاب کیا. ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے قوم کے نام ایک پیغام میں آج کہا کہ ایران کے لیجیٹمیٹ اور پاورفل رسپانس پر اسرائیل اپنے فولش یا احمقانہ عمل پر پچھتائے گا. ایران کے صدر نے اپنی عوام سے اپیل کی کہ وہ اپنی لیڈرشپ پہ بھروسہ رکھیں، ان کے ساتھ کھڑے رہیں
گزشتہ رات ہم نے مجرم صہیونی حکومت کی جانب سے تہران اور ہمارے ملک کے دیگر شہروں پر وحشیانہ حملہ دیکھا، ایک ایسا حملہ جس کے نتیجے میں کئی بچے، خواتین، معصوم شہری، فوجی کمانڈر اور ایٹمی سائنسدان شہید ہوئے۔ یہ جارحانہ اقدام جو بین الاقوامی قوانین کی صریح خلاف ورزی ہے، ایک بار پھر اس ناجائز صہیونی حکومت کی مجرمانہ فطرت کو بے نقاب کرتا ہے، ایک ایسی حکومت جس کا وجود ہی قبضے، جارحیت اور بچوں کے قتل پر قائم ہے۔ گزشتہ رات کا حملہ پوری دنیا کے لیے اس حقیقت کی تصدیق ہے جو اسلامی جمہوریہ ایران برسوں سے کہتا آ رہا ہے کہ جارحیت اور مجرمانہ روش صہیونی حکومت کی سرشت میں شامل ہے۔ یقیناً ایرانی قوم اور اس کے حکام اس جرم پر خاموش نہیں رہیں گے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کا جائز اور طاقتور جواب دشمن کو اس کی احمقانہ حرکت پر پچھتانے پر مجبور کر دے گا۔ آج پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنے ٹروتھ سوشل پر پوسٹ کی ہے کہ میں نے ایران کو ڈیل کا بار بار موقع دیا، سخت الفاظ میں بھی میں نے کہا کہ بس کر دو، انہیں میں نے خبردار کیا کہ جس کی انہیں توقع ہے اس سے کہیں زیادہ برا ہوگا۔ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کو میں نے بتایا تھا کہ امریکہ دنیا کے سب سے مہلک ہتھیار بناتا ہے، وہ سب ہتھیار اسرائیل کے پاس ہیں، وہ ان کا خوب استعمال بھی جانتا ہے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنی ایکس پوسٹ میں کہا کہ ایران کے تمام سخت لیڈر جو بہت دلیری سے بات کرتے تھے سب مر چکے ہیں، لیکن اب بھی وقت ہے کہ اس تباہی کو روکا جائے، کیونکہ جو اگلے حملے کی پلاننگ ہے وہ بھی اس سے زیادہ بروٹل ہوگی۔ اپنی اسی امپورٹنٹ پوسٹ میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کو اب ڈیل کرنی ہوگی۔ اس سے پہلے کہ کچھ باقی نہ بچے، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ بس ایگریمنٹ کر لو، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ دوسری جانب ایران کے اسٹریٹجک ایلائے روس نے اسرائیلی حملوں کو ایران کی علاقائی خود مختاری کے منافی قرار دیا۔ کرملن کی وزارت خارجہ کے ایک روایتی بیان میں کہا گیا کہ ماسکو کو مڈل ایسٹ میں بڑھتی ہوئی ٹینشن پر تشویش ہے۔ کچھ اسی قسم کا روایتی بیان ایران کے دوسرے دوست چین کی جانب سے بھی آیا، جس کے فارن آفس نے ایک پریس ریلیز جاری کی کہ بیجنگ ایران کی خود مختاری، سلامتی اور علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی کی مخالفت کرتا ہے۔ بظاہر امریکہ ان حملوں میں شریک نہیں تھا، مگر میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیل نے واشنگٹن کو پیشگی اطلاع دی تھی۔ اب امریکی میڈیا کہہ رہا ہے کہ امریکہ کو پوری طرح سے پتہ تھا۔ امریکہ نے ان حملوں کو اسرائیل کا ڈیفینسو موو قرار دیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا کہنا ہے کہ اس حملے میں امریکہ کا کوئی کردار نہیں تھا اور نہ ہی کسی قسم کی اسسٹنس فراہم کی گئی۔ انہوں نے وارن کیا کہ ایران کو امریکی مفادات کو نشانہ بنانے سے باز رہنا چاہیے۔ اس حملے کے بعد اسرائیلی پرائم منسٹر نیتنیاہو نے کہا کہ ایران کی پولیٹیکل اور ملٹری لیڈرشپ بار بار اسرائیل کو تباہ کرنے کی دھمکی دے چکی ہے اور تل ابیب تہران کو اپنے وجود کے لیے خطرہ سمجھتا ہے۔ In recent years, Iran has produced enough highly enriched uranium for 9 atom bombs. 9. In recent months, Iran has taken steps that it has never taken before. Steps to weaponize this enriched uranium. If not stopped, Iran could produce a nuclear weapon in a very short time. It could be a year, it could be within a few months, less than a year. This is a clear and present danger to Israel's very survival. I've made it clear time and again, Israel will never allow those who call for our annihilation to develop the means to achieve that goal. Tonight, Israel backs those words with action. We struck at the heart of Iran's nuclear enrichment program. We struck at the heart of Iran's nuclear weaponization program. We targeted Iran's main enrichment facility in Natanz. We targeted Iran's leading nuclear scientists working on the Iranian bomb. We also struck at the heart of Iran's ballistic missile program. گارڈین کے مطابق وزیر اعظم نیتنیاہو نے صدر ٹرمپ کو عہدہ سنبھالنے کے بعد ہی ایرانی نیوکلیئر فیسلٹیز پر حملے کا پلان پیش کر دیا تھا، جس پر ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے کئی ہفتے غور کیا۔ اپریل میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے حملے کی بجائے ڈپلومیسی کو ترجیح دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ واشنگٹن اور تہران کی اومان کی ثالثی میں انڈائریکٹ ڈیالوگ کے کئی راؤنڈز بھی ہوئے، لیکن ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے کل ایک بار پھر یورینیم انرچمنٹ بند کرنے کا امریکی مطالبہ ریجیکٹ کر دیا تھا۔ آج اسرائیلی حملے میں ہلاک ہونے والے پاسداران انقلاب کے کمانڈر جنرل حسین سلامی نے بھی کل اعلان کیا تھا کہ ایران جنگ کے لیے تیار ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران ان ٹارگٹس کا تعین پہلے ہی کر چکا ہے جن پر حملہ کیا جائے گا۔
آج وہ ایرانی پاسداران کے سربراہ جنہوں نے یہ بیان دیا تھا اس دنیا میں نہیں ہیں۔ کل اس بیان کے بعد پریزیڈنٹ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ اسرائیل حملہ عنقریب ہے، لیکن یہ ممکن ہے کہ حملہ جلد ہوگا۔ There's a chance of massive conflict. We have a lot of American people in this area, and I said, we got to tell them to get out. Because something could happen soon. And I don't want to be the one that didn't give any warning and missiles are flying into their buildings. It's possible. Well, I don't want to say imminent, but it looks like it's something that could very well happen. دیکھا جائے تو ایران کی سیکیورٹی مفادات کو سب سے بڑا نقصان لیبنان کے ساتھ زمینی رابطہ ٹوٹنے سے ہوا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ آج کے اس کے حملے کی تیاری پچھلے 1-1.5 سال سے جاری تھی۔ تہران، بغداد اور ڈیماسکس اور بیروت کے ایکسس نے ایران کی حماس اور حزب اللہ تک کی رسائی آسان بنائی تھی، مگر پچھلے 1-1.5 سال کے اندر لبنان میں ایران کے انفلوئنس میں زبردست کمی آئی اور اسرائیل کو چیلنج کرنے کی صلاحیت بالکل ختم ہو گئی۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے کئی سالوں سے ایران کی نیشنل سیکیورٹی اور ایٹمی پروگرام سے جڑی ہوئی کلیدی شخصیات کو مسلسل قتل کیا جا رہا تھا، جیسے جنرل قاسم سلیمانی اور ڈاکٹر محسن فخرزادہ کا قتل، جبکہ مئی 2024 میں پراسرار طور پہ ایران کے صدر ڈاکٹر ابراہیم رئیسی اور اس وقت کے فارن منسٹر امیر حسین کی مشکوک ایئر کریش میں موت نے بھی کئی سوالات کو جنم دیا تھا۔ 2020 سے لے کے 2024 تک تہران نے اپنے 5 چوٹی کے ایٹامک سائنٹسٹ کے جنازے اٹھائے۔ مسعود علی محمدی، ماجد شہریاری، داریش رضائی نژاد، مصطفیٰ احمدی روشن اور محسن فخری زادہ۔ آج اسرائیلی اٹیک میں ہلاک ہونے والے ایران کے ایٹمی سائنسدان فریدون عباسی بھی 2 سال پہلے ایک کار بم میں دھماکے میں بالکل بال بچے تھے، آج وہ نہ بچ سکے۔ اپریل 2024 میں ایک ایئر اٹیک میں پاسداران انقلاب کے لیڈر جنرل محمد رضا زاہدی سمیت 5 ملٹری کمانڈرز نشانہ بنائے گئے تھے۔ یہ اٹیک اسرائیل نہیں کیا تھا۔ پچھلے 4 برسوں میں کئی ایسے واقعات ہوئے ہیں جن میں حزب اللہ اور حماس کی لیڈرشپ کو نشانہ بنایا گیا بلکہ خاتمہ کر دیا گیا۔ ہر بار ایرانی انٹرسٹ کو نقصان پہنچا۔ جولائی 2024 میں حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ نئے ایرانی صدر کی اوتھ ٹیکنگ سیریمنی میں شرکت کے لیے تہران میں موجود تھے جب وہ ایک فضائی حملے میں مارے گئے۔ اسرائیل نے اس کو قبول کیا تھا۔ سپٹمبر 2024 میں حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ، پھر اکتوبر 2024 میں حماس کے سربراہ یحییٰ سنوار اسی طرح سے ایک اور اسرائیلی حملے میں مارے گئے، جبکہ شام میں بشار الاسد گورنمنٹ کا تختہ الٹنے سے ایران کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا، بلکہ کہنا چاہیے کہ مشرق وسطیٰ میں ایران کی سپورٹ کی کمر ٹوٹ گئی۔ آج تل ابیب کے ان طے شدہ اور اعلانیہ حملوں سے بھی لگتا ہے کہ اسرائیل کا پرائمری فوکس ایران کا نیوکلیئر پروگرام، ملٹری لیڈرشپ اور ایٹمی سائنٹسٹ تھے۔ دراصل واضح ہو رہا ہے کہ اسرائیل اور امریکی لیڈرشپ کی سب سے پہلی ترجیح ایران میں رجیم چینج ہے، یعنی کہ اسلامی حکومت کا خاتمہ۔ اس وقت ایران مکمل صدمے میں ہے، اس کے کئی اہم کمانڈرز نشانہ بن چکے ہیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے اب میجر جنرل عبدالرحیم موسوی کو نیا چیف آف اسٹاف اور میجر جنرل محمد پاکپور کو پاسداران انقلاب کا نیا کمانڈر ان چیف مقرر کر دیا ہے۔ ایران جو ہمیشہ خطے کی جیو اسٹریٹجک پالیٹکس اور پراکسی وارز میں ایک بڑا پلیئر رہا ہے، اب شدید ترین مشکلات میں گھر چکا ہے۔ انٹرنیشنل میڈیا کے ان انالیسیز میں وزن بڑھتا جا رہا ہے کہ ایران میں رجیم چینج کی گھڑی قریب آ چکی ہے۔ ایک عام خیال یہ ہے کہ اسلامی حکومت کے خاتمے کا وقت ہے۔ فی الحال ایران کی جانب سے اسرائیل کے خلاف کوئی منہ توڑ جواب اور کوئی بھرپور جوابی ملٹری ایکشن افسوس سامنے نہیں آیا ہے، لیکن ایران کی نیشنل سیکورٹی کونسل کا آج اجلاس ہوا ہے جس میں یہ اعلان کیا گیا کہ اسرائیل نے جنگ چھیڑ تو دی ہے، لیکن اس کا اختتام ایران کرے گا اور جنگ کا انجام پوری دنیا دیکھے گی۔ دیکھنا یہ ہے کہ جنگ انجام کیا واقعی کے حق میں ہوگا اور اسرائیل کا قلع خما ہوگا یا ایسا نہیں ہوگا۔